السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار ہیں ہم سب امتی کی، ہم سب کو ماہ مبارک رمضان مؤثر آیا، لیکن بڑی ہی سختیوں اور دشواریوں کے ساتھ مؤثر آیا کہ ہمارے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، ابھی اپنی آنکھیں کھول لو، اپنی مساجدوں کو آباد کر لو، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں مساجدوں میں جانے کو نہیں ملے گا، تم نماز پڑھنا تو چاہو گے لیکن تمہیں پڑھنے نہ دیا جائے گا۔ وہ وقت آ گیا، اور گزشتہ سال بھی یہی تھا اور اس سال بھی یہی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ امت مسلمہ کے لوگوں کو کیا پھر سے صحیح طریقے سے سوچنے کی نوبت نہیں آج پہنچی؟ کیا ہم لوگوں کے سروں پر سے رحمت کم نہیں ہوتی جا رہی؟ اور اس سخت دور میں اگر آپ کے دسترخوان پر افطار کا سامان موجود ہے اور آپ اپنے گھروں میں بنا بیماری کے محفوظ ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر طرح سے شکر بجا لائیں، کیونکہ اس پرفتن اور پر بیماری کے سخت دور میں ہر شخص کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ تمام چیزیں تمام مومنوں پر ظاہر ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس جو سیکنڈ ویو آئی ہے کووڈ کی، اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی وجہ سے بہت سی نعمتیں اور برکتیں تو عطا کیے ہوئی ہے، ان عطاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی رحمتوں کا سایہ بھی کیے ہوئے ہے کہ بہت ہی کم مومن اس موذی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کوئی بھی نیکی انسان کو چھوڑنی نہیں چاہیے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی کون سی نیکی پسند آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، اور نامعلوم انسان کی کون سی خطا ایسی ہو جائے کہ دردناک عذاب اس مسلمان کو گھیر لے۔ حضرت سیدنا فقیہ اعظم محدث کوٹلوی اخلاق الصالحین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزوں سے یعنی تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ نمبر ایک، اپنی رضا کو اطاعت سے مخفی رکھا ہے۔ نمبر دو، اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں، اور نمبر تین، اپنے اولیاء کرام کو اپنے بندوں میں۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ عز و جل راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ اللہ عز و جل کس بدی سے ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کسی کے تنکے کا خلال کرنا ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضگی مخفی ہو، اور ایسی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رحمت کے طلبگاروں، جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ مثلا قیامت کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ عز و جل نے اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ رحمت ہی رحمت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ذیل میں ایک احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جو کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا ان کے سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو یعنی اس کی وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اس کی نماز یعنی اس کی نیکی نماز نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا ہے، نکلتے ہوئے دیکھا کہ حوض کا پانی جب وہ پینے جاتا ہے تو پانی اس کا حوض کے نزدیک پہنچتے ہی لوٹا دیا جاتا ہے، اور اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اسی روزے کی نیکی نے اس کو پانی سے سیراب کرا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء المرسلین اپنے حلقے میں تشریف فرما ہیں، وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کو اپنا غسل جنابت یاد آیا اور اسی نیکی کے عوض انبیاء المرسلین نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اس کا حج و عمرہ اس کے سامنے آ گیا۔ ان نیکیوں نے اس کو منور یعنی اس کی تاریکی کو دور کر کے روشن فرما دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، تو اس وقت اسے اپنی صلہ رحمی یعنی اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومن سے کہا۔ مومن کے دل میں یہ بات ازالہ کی کہ مومنوں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا وہی نہی عن المنکر والفحشاء بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق سامنے آیا یعنی اس کی نیکی نے اسے بچا لیا اور اللہ عز و جل سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا خوف خدا ہی عز و جل اس کے سامنے آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت
یعنی راہ اللہ میں خرچ کرنا کام آ گئی اور اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و اجل سے ڈرنا کام آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن وہ آنسو اس کے کام آ گئے جو خشیت الہی عز و اجل یعنی اللہ کے خوف میں اس نے بہائے تھے۔ ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص راہ پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز و اجل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و اجل سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا کام آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ راہ پل صراط سے گزر گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ انہیں کس بات کے لیے یہ سزا ملی؟ تب آپ نے فرمایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام لگانے والے لوگ ہیں۔ بہوالا شرح الصدور۔ اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، اطاعت وضو، اطاعت نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل، خوف خدا عز و جل کی وجہ سے رونا، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذبین پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ یہ سب کچھ اس کے عدل کا ہی معاملہ ہے۔ جہاں وہ ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں بعض اوقات کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جائے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور اس کی گرفت بھی نہایت سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل احادیث میں آخر میں چغل خوروں یعنی ادھر کی ادھر لگانے والوں، آپس میں لڑانے والوں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر ہمیں ارشاد فرمایا اور متنبہ کیا کہ گویا یہاں ایک ایک نیکی کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے اور وہیں کسی ایک گناہ کے سبب گرفت بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر یہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ترک نہ کرے اور یہ نیکی نجات کا ذریعہ اس کے لیے بن سکتی ہے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنا سراسر حماقت ہے اور اس کے نہایت ہی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں اور چند واقعات میں آپ کو پیش کروں گا اور خوف خدا بندی سے آپ لرزیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے اور اللہ سے اللہ کی رحمت اور کرم نوازی کے سائل بنے رہیے۔ اللہ بڑی رحمتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سبھی سامعین کو بہت سی خوشیاں عنایت فرمائے اور ہر طرح کی امن و عافیت عطا فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔